السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات لے کر دور دراز کے علاقے سے آیا کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے شیر خدا، کیا ہمارے والدین کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے سلمان، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جب ہمارے آباء و اجداد وصال کر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے بچوں کے پاس آتی ہی رہتی ہیں۔ وہ روحیں اپنے گھروں میں آ کر اپنے بچوں سے درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہمارے لیے نیک اعمال کریں، ہمارے لیے خدا سے ہماری بخشش کی دعائیں کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان وصال کر جاتا ہے تو ان کی روحیں گھروں کی طرف کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کا نامہ اعمال رک جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ کوئی بھی نیک اعمال یا دعا اپنے لیے نہیں کر سکتے، اس لیے وہ وصال پا جانے کے بعد اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی مرنے والے کے نام پر کوئی نیک اعمال کرے، کوئی صدقہ و خیرات کرے، کوئی کسی غریب کی مدد کرے تاکہ مرنے والے کو اس کا ثواب ملے، کیونکہ ان کے ثواب سے مرنے والے کا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو کوئی بھی وصال کر جاتا ہے تو ان کی ارواحیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد سے دعائیں کروانے کے لیے آتی ہیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا علی، پھر یہ ارواحیں کب گھروں کا رخ کرتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مرنے والوں کی روحیں جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں۔ یہ روحیں چیخ چیخ کر اپنی اولاد کو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہمارے لیے خدا سے ہمارے عذاب کو کم کرنے کے لیے دعائیں کریں۔ یہ کام صرف اور صرف وہ اولاد ہی کرتی ہے جس بندے کی اولاد نیک ہو۔ ان روحوں کی آوازیں کوئی بھی بندہ سن نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سلمان، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنا۔ جو بھی اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے تو ان کی روحیں بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے لیے صدقہ و خیرات اور دعائیں کی ہیں، اس طرح تو بھی ان کو دنیا میں غم، دکھ، درد اور ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ اس سوال سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ارواحیں جمعرات کو اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا علی، خیریت تو ہے؟ آپ اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے سلمان، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے ایک روح کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو رو رو کر اپنی اولاد سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے صدقہ و خیرات کرو، میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرنے والے کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد کو بالخصوص اگر ہر روز نہیں تو ہر جمعہ والے دن اپنے والدین کی قبر پہ حاضری دینی چاہیے اور ان کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے حیات ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔